السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عموماً ہمارے یہاں 4 سلسلے مشہور ہیں: سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سہروردیہ، نقش بندیہ، اور جو اس کے بعد جو سلسلے آپ دیکھیں گے وہ ان سلسلوں سے منسوب ہے۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سلسلے نکلے جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا ان کے خلیفہ سے یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا ان کے خلفاء سے، تو ان کی تعداد پہلے 14 ہیں۔ یہ 14 سلسلے ہیں کہ وہاں سے وہ نکلے تھے، لیکن اس کے بعد وہ دیگر سلاسل میں تبدیل ہو گئے۔ تو آج ان 14 سلسلوں کی باتیں کریں گے اور ان کے بزرگوں کی مختصر طور پر آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری ڈیٹیلز ان بزرگان دین کی، ان کی زندگی پر، ان کے تصوف پر، ان کی کرامتوں پر اگر آپ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اگر 50 لائکس مل گئے تو انشاءاللہ آگے ان کے بارے میں بھی بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ تصوف کے بڑے بڑے صوفیان کرام ہیں کہ جن کے ذریعے سے سلسلے نکلے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے جو سلاسل نکلے ہیں 14، ان کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سلسلہ ہے سلسلہ زیدی، جو حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید سے منسوب ہے، اور آپ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ تھے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سلسلہ چشتیہ میں حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا ہے۔ تو یہ پہلا سلسلہ تھا جو حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید سے یہ چلا۔ دوسرا سلسلہ ایازیہ سلسلہ ہے، جو حضرت خواجہ فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، جو خلیفہ تھے حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید کے، یعنی ان کے خلیفہ ہے، اور ان سے یہ ایازیہ یہ دوسرا سلسلہ چلا۔ تیسرا سلسلہ چلا ادہمی، یہ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے مبعوث ہے، جو حضرت خواجہ ابراہیم بن ادہم کو 3 بزرگوں سے خرقہ خلافت ملا، اور ان کو ترک دنیا کا جو پہلا سبب جہاں سے ملا، سبق ملا، وہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام تھے کہ جن کی وجہ سے آپ نے دنیا کو ترک کیا۔ چوتھا سلسلہ اسے کہتے ہیں سلسلہ حبیریہ، اور یہ حضرت خواجہ ابو حبیرہ امین الدین بصری سے منسوب ہے۔ حضرت خواجہ ابو حبیرہ حضرت خواجہ حذیفہ مرعشی کے مرید اور خلیفہ تھے، اور مرید اور خلیفہ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادہم کے بھی تھے، تو ان سے یہ سلسلہ چلا۔ پانچواں سلسلہ سلسلہ چشتیہ، حضرت خواجہ علی دنیا وری سے جا ملتا ہے۔ آپ حضرت خواجہ ابو حبیرہ امین الدین بصری کے مرید و خلیفہ تھے، ان کے خلیفہ تھے، تو ان سے یہ سلسلہ چشتیہ چلا۔ لیکن آگے جا کے پھر وہ جو بڑے بڑے بزرگ تھے ان کے نام سے زیادہ مشہور ہوا۔ چھٹا سلسلہ اجمیوں کا ہے، جو حضرت خواجہ حبیب اجمی سے جا ملتا ہے، اور وہ مرید و خلیفہ تھے حضرت خواجہ حسن بصری کے۔ ساتواں سلسلہ سلسلہ تیفوریوں کا ہے، جو سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ اور آٹھواں سلسلہ یہ سلسلہ کرخیوں کا ہے، جو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ نوواں سلسلہ سختیوں کا ہے، جو حضرت خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے، اور آپ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے۔
10واں سلسلہ جنیدیوں کا سلسلہ ہے جو سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ 11واں سلسلہ گازرونیوں کا ہے جو حضرت خواجہ ابو اسحاق گازرونی سے جا ملتا ہے۔ آپ گازرون کے بادشاہ تھے۔ اس حال سے اس کے بعد آپ صوفیانہ طور پر یعنی صوفیانہ سلسلے میں آپ وابستہ ہوئے اور آپ کی نے بادشاہت کو چھوڑ دیا تھا۔ 12واں سلسلہ توسیوں کا ہے جو حضرت شیخ علاء الدین توسی سے جا ملتا ہے۔ اس کے بعد 13واں سلسلہ سہروردیوں کا ہے حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی سے جا ملتا ہے۔ 14واں سلسلہ فردوسیوں کا ہے جو حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ تو یہ 14 سلسلے ہیں جو 14 بزرگوں سے چلے، اور اس کے بعد ان 14 سے 12 سلاسل نکلے اور پھر 12 سے 4 نکلے۔ انشاءاللہ اگر اب چاہتے ہیں ڈیٹیلز کے ساتھ تو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ تمام سلسلوں کے بزرگوں کے حالات، ان کے تصورات بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن 50 لائک پورے ہوئے تبھی میں بتا پاؤں گا۔ تو انشاءاللہ آپ امید ہے کہ آپ 50 لائکس پورے کریں گے اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں گے۔ لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم۔